ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی، الحمد للہ علی آلائہ، الحمد للہ علی نعمائہ، الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا، والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا العالمین، رحمتا للعالمین، ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ مخرج صدق واخرج مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الاحقاف آیت 19، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک منظر ہے اس کا قیامت کا، جو وہاں یہ چیز پیش آئے گی اور اس طرح بات چیت ہوگی ان کے ساتھ جو دنیا میں اس انداز میں زندگی کر کے گئے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو ضائع کر کے چلے گئے۔ یہاں اس آیت میں ایک دو اور بات بھی بنتی ہے جو عرض کرنی ہے۔ یوم یعرض الذین کفروا علی النار، تو ان کو کہا جائے گا، آگ پہ ان کو سامنے آگ کے کیا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کی جائے گی، اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ آپ لوگوں نے اپنی جو طیبات تھیں دنیا میں ضائع کر دی ہیں۔ یہ بات کل ہو چکی ہے، لیکن اس میں ایک اور جو پہلو عرض کرنا ہے وہ بہت مہم ہے آپ دوستوں کے لیے اور توجہ کرنے کے لیے، کہ یہ ہمارے عقائد کا اور ہمارے عوامی ایک سوچ ہے، عوامی سوچ کا اور اس آیت کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ عوامی سوچ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیسے چل رہی ہے زندگی، تو اگر اس کے پاس وسائل ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، انکم اس کی ماہانہ سالانہ ٹھیک ہے، بہت سارے اس قسم کے مسائل حل ہیں، وہ اس کا کھانا پینا ٹھیک ہے، رہنا یہ وہ فلاں آنا جانا سارے اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے بڑا ہی نوازا ہوا ہے۔ ہاں، اب یہ آیت جو ہے یہ کوئی اور ہی ٹون رکھتی ہے، کچھ اور ہی بات کہہ رہی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کچھ لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تھوڑے سے مالی مشکلات، تھوڑی سی دوسری مشکلات، بیماری کی مشکلات اور گھریلو جھگڑے دوسرے تیسرے، تو وہ بڑے ہی مایوس انداز میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی پکڑ میں ہم آئے ہوئے ہیں، کسی مشکل میں ہیں، ہاں ہمارے ستارے گردش میں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے کیا ہے، پتہ نہیں اللہ کس گل تو ساڑھے تو ناراض ہے، یہ ان کا قول ہوتا ہے۔ تو یہ جو عوامی سوچ ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایسے نہیں ہے، اس دنیا کی دی ہوئی نعمات
اس کو اس طرح نہ سمجھیں. یہ وسائل ہیں، وسائل ہیں آپ کی ترقی کے لیے. اگر ان کو آپ اس راستے میں اس طرح استعمال کریں جس طرح خدا کریم نے کہا ہے تو سمجھیں آپ فائدے میں جا رہے ہیں، یہ نعمات ہیں. اور اگر اس طرح نہیں ہو رہا ہے، وہ وسائل آپ کی عیاشی میں، آپ کے کھلے زندگی کرنے میں، بے پرواہی کرنے میں، لوگوں کے حقوق ضائع کرنے میں، پیسے کے زور کی وجہ سے اور بھی لوگوں کے زیادہ حقوق بندہ ضائع کرتا ہے. ایک بندے کے پاس جرأت نہیں ہوتی ہے تو وہ کسی کا حق مارنے کی جرأت بھی نہیں کرتا ہے، وسائل نہیں ہوتے ہیں. لیکن جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں اس کے پاس گناہ کے وسائل بھی بہت ہوتے ہیں. ایک بندہ پی نہیں سکتا ہے کوئی چیز، پیسے ہی نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ اپنے گھر کے اخراجات ہی پورے کرے، یا یہ وہ کیا کرے گا کہ خرچ کر کے عیاشیاں کرے. ہاں، جو وسائل والا ہوتا ہے اس کے پاس یہ امکان ہوتا ہے کہ گناہ کر سکے. گناہ کے امکانات اس بندے کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں. وہ دوسروں کا حق مارتا ہے، وہ حرام کی چیزیں کھاتا ہے، وہ حرام والے کاموں میں زیادہ مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ان کاموں کے انجام کے لیے وسائل کیا ہیں؟ بہت ہیں. وہ جو بیچارہ کم وسائل والا ہے، یہ ایک اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے اسے کہ وہ گناہ سے کیا کرتا ہے، بہت سارا محفوظ رہتا ہے. خود دی ہوئی توفیق ہے. اور بعض اوقات خدا کریم مخصوصاً اس لیے بعض لوگوں کے وسائل کم رکھتا ہے کہ یہ بندہ خدا لڑک جائے گا، اپنے راستے سے ہٹ جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، اس لیے اس کو محدود وسائل دیتا ہے. یہ جو آیت ہے کہہ رہی ہے کہ یہ جو وسائل آپ کے ہیں یہ ایک قسم کی آزمائش ہیں. قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ ہم انما الاموال والاولاد فتنۃ، انما الاموال والاولاد فتنۃ. قرآن کے مطابق انما جب لگ جاتا ہے، انما کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اور صرف، یعنی یہ اسی لیے ہی ہے، اس سے ہٹ کر اس کا مقصد اور کوئی نہیں ہے. انما الاموال والاولاد فتنۃ. فتنہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں. اردو میں تو فتنے کا مطلب ہوتا ہے فساد، جھگڑا، رولا، لڑائی، مسائل. فتنے کا مطلب ہوتا ہے فطانت، یعنی انسان کو تفتین کرنا، یعنی مسئلے میں ڈالنا، یعنی انسان کے لیے کیا ہے؟ جال بچھانا. انسان کے لیے کیا ہے؟ جال بچھانا، کہ دیکھیں لالچی جو ہے وہ اس جال میں پھنستا ہے یا نہیں. تو وسائل خدا کریم فرما رہا ہے، وسائل بھی اور اولاد بھی. انما الاموال والاولاد فتنۃ، یہ فتنہ ہے. کیسے انسان اس مال اور اولاد کے طور پر کیا کرتا ہے؟ مصیبت میں پھنستا ہے یا نہیں پھنستا ہے. یہ آزمائشیں ہیں. آزمائش جو ہے یہ لفظ ٹھیک ہے فتنہ کے لیے، یعنی آپ کو چیک کرنے کے لیے، یہ موجیں مارنے کے لیے یہاں نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہوا ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، بڑے ہی پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، اڑاتے ہیں اور آتے ہیں، جاتے ہیں، دکھاتے ہیں، لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. ایک بندہ وسائل والا کہیں سے گزر پڑے تو بیچارے عوام کی سختی آ جاتی ہے. ایک گاڑی والا یا ایک دوسرا جو ہے نا وہ عوام کے لیے درد سر ہوتا ہے، ایسی جگہ کھڑی کر دیتا ہے نہ کوکو سے پوچھنے والا. اب راستہ رکا ہوا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ درمیان میں کیا ہے، جی اس کی گاڑی لوگوں کے لیے کیا بنی ہوئی ہے؟ عذاب بنی ہوئی ہے. حقیقت میں وہ خود انگارہ ہے، عذاب ہے. اس عذاب سے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی، وہ ایسا عذاب ہے جیسے آگ ہوتی ہے. ایک بندہ اگر خود جل رہا ہے، اگر اس کے کوئی قریب بھی جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی جلے گا. اس لیے ائمہ اور اہل بیت اور انبیاء اس قسم کے بندوں سے دور رہتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم گئے کسی دعوت میں، ایک مومن نے، ایک صحابی نے دعوت کی. حضرت اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ چلے گئے گھر اس نے بڑی تمنا سے دعوت کی. حضرت بیٹھے تھے وہاں. اس وقت کے گھر ایسے گھر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے میں سارے کام ہوتے تھے. بیٹھک بھی وہی، کچن بھی وہی،
حیوانات کا کمرہ بھی وہی، سب کمرے وہی، ہاں مرغیاں بھی وہی، بلی کتا اگر کوئی ہے تو وہ بھی سب ایک ہی جگہ۔ ایسے نہیں ہوتا تھا ابھی کی طرح کہ ہر چیز کے لیے علیحدہ ایک کمرہ ہو، ہر چیز کے لیے۔ ابھی بھی گاؤں میں کبھی کبھی آپ جائیں تو سردیوں میں تو یقیناً ایسے ہو جاتا ہے کہ مال ڈنگر بھی اسی کمرے میں بندھا ہوئے اور بندے بھی اسی کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ تو نبی کریم کو اس نے اپنے گھر میں جو بھی جگہ اویلیبل تھی وہاں بٹھایا کمرے میں، تو وہاں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایسے جالے سے بنے ہوئے تھے، یا کہیں اوپر مرغی جو ہے وہ جالے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کٹ کٹ کٹاپ کر کے اڑ کے ادھر گئی۔ اچھا جیسے ہی اس نے بندے بہت سارے دیکھ لیے شاید اس لیے، تو جیسے ہی وہ اٹھی تو وہاں سے ایک انڈا جو ہے نا وہ لڑکا وہاں سے آیا، لیکن وہاں ایک میخ ٹائپ کی کوئی چیز تھی، کنڈی سی ایسے لگی ہوئی تھی شاید کپڑے لٹکانے کے لیے کسی چیز، تو وہ وہاں آ کر انڈا رک گیا۔ جو صاحب تھے خود ان سب کو حیرت ہوئی، عجیب ہے انڈا اوپر سے گر گیا ہے، پھر آ کر ایسی جگہ رکا ہے جہاں رکتے ہی انڈے کے رکنے کی جگہ ہے ہی نہیں، ایسا کیا ہو گیا؟ تو نبی نے بھی تعجب کیا، حیرت ہوئی، اور باقیوں کو بھی۔ تو اس بندے نے کہا کہ نہ آپ تعجب نہ کریں، کوئی تعجب کی بات ہی نہیں۔ اس طرح میرا تو جب سے مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، میرا نقصان کبھی نہیں ہوا، نقصان میرا ہوتا ہی نہیں۔ تو نبی نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ابھی کھانا تو کھایا ہی نہیں تھا، کھانا آیا ہی نہیں تھا۔ نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اٹھو بھائی، اٹھو اٹھو اٹھو، چلتے سارے وہاں سے۔ نبی نے کہا چلیں، یہ تو عذاب کا گھر ہے۔ جس بندے کے ساتھ آزمائش نہیں ہوتی ہے، جس کو خدا نے کھول دی ہوئی ہے، جس کو خدا نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ اصلاً اس طرف متوجہ ہی نہ ہو، یہ عذاب ہے، یہ بندہ عذاب کے اندر ہے۔ اس لیے نبی نے دعوت کھائے بغیر وہاں سے رخصت لی اور چلے گئے۔ پھر یقیناً اس بندے نے اگر وہ سچا صادق ہوگا تو جا کر نبی سے اپنے اس مصیبت کا علاج پوچھا ہوگا اور اپنا مسئلہ حل کیا ہوگا کہ کس طرح، کس وجہ سے یہ اس کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، کیا گناہ وہ کر رہا ہے۔ تو بعد میں نکل آتے ہیں کہ انسان متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے اور ایک ایسا مسلسل ایک ایسا گناہ کر رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہم خود بھی کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پس دنیاوی جو وسائل ہیں ان کے بارے میں ہمارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے جو معاشرے میں موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو خدا نے وسائل دے رکھے ہیں تو وہ بڑے ہی خوشی سے کہتا ہے کہ اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، اللہ نے بڑا ہی نوازا ہوا ہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایک ایک چیز جو ہے اس کے لیے کیا ہے، گناہ کے وسائل بن سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کسی کو خدا نے وسائل دیے ہیں اور اس نے اپنے وسائل صحیح راستے میں بچوں کو حلال کھلا رہا ہے، ماں باپ کو خدمت کر رہا ہے، رشتہ داروں کی خدمت کر رہا ہے، آس پاس کے لوگوں کو ذلیل و خوار اپنے وسائل سے نہیں کر رہا ہے، دکھاوے اور ساری یہ جو آج کل تماشے ہیں جو اس سے لوگ دکھاتے ہیں کہ ہم مثلا فلاں ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یا مختلف قسم کے جو سلسلے ہیں، تو اس طرح کے مسائل بھی پیدا نہیں کر رہا ہے۔ اس قسم کے بندے کے لیے یہ نری نعمت ہے، یہ وسائل کیا ہیں؟ نعمت ہے۔ لیکن دوستو ایک چیز یاد رکھو کہ انبیاء کی ساری زندگی وسائل سے خالی تھی، اہل بیت کی زندگیاں وسائل سے، ان کے پاس وسائل آتے تھے، یہ نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں آتے تھے، لیکن وہ اپنے پاس ان وسائل کو زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ مزاح نہیں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جو کہ 35 سال اس کے بعد واقع کربلا کے بعد زندہ رہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر کے تمام وسائل 4 یا 5 دفعہ تمام وسائل تقسیم کر دی، بھائی خیر خالی کر دیں، کچھ بھی نہ ہو، کوئی منجی، کوئی چارپائی، کوئی رضائی، کوئی تلائی، کوئی برتن، سب چیزیں جو ہیں وہ سب بانٹ دیں، تقسیم کر دیں، پھر ضرورت کے مطابق لیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں ہم نہیں رائج کر پائے، نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس غیر ضروری اور غیر استعمال ہونے والی چیز 20 سال 30 سال پڑی ہے، بھائی نہیں استعمال ہو رہی ہے،
یعنی خود ہم ان میں سے شامل ہیں. ابھی مثلاً آپ 30 سال ہو گئے چیز استعمال نہیں ہوئی لیکن ہم نے دی بھی کہیں نہیں ہے کسی کو, جو استعمال کر سکتے ہیں ان کو بھی نہیں دی. ہمارے گھر ویلی پڑی. ہاں ہم کس چکر میں کبھی کام آ جائے گی. ہاں ابھی کام اس کے آنے کا تو ٹائم. اللہ کے بندے اگر تمہاری ضرورت ہوئی خدا نے پوری کرنی ہوئی تو اس وقت بھی پوری کر دے گا, لیکن ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے. بڑے حوصلے کی بات ہے, بڑے حوصلے کی بات. ائمہ یہ کرتے تھے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے طیبات کو اپنے فیور میں استعمال کرنے کا ہنر جانتے تھے. سکھانے جو آئے تھے تو یقیناً جانتے تو تھے. جب یہی چیز وہ سکھانے آئے تھے تو خود تو نمبر 1 وہ پہلے اس چیز کو جانتے تھے. خدا کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. ترجمہ عرض کرتا ہوں آخر تک, آج جو کسی وجہ سے ہمیں درس جلدی ختم کرنا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس دن جب کافروں کو آگ کے سامنے کیا جائے گا تو ان سے بولا جائے گا. یہ جملہ کہا نہیں ہے لیکن جملہ بولا جا رہا ہے ڈائریکٹ. اذہبتم, آپ لوگوں نے ضائع کر دی طیبات, وہ طیبات جن سے آپ کما سکتے تھے ان کو ضائع کر دیا. بڑے چیز ضائع ہو گئی ہے, بڑے چیز ضائع ہو گئی ہے, کہیں نہیں دیے. ہاں کھانا پڑا تھا بچا ہوا دے سکتے تھے, پڑا ضائع ہو گیا ہے. ہاں گندم بچی ہوئی تھی بس ٹھیک ہے, پڑی ضائع ہو گئی ہے, دی کسی کو نہیں ہے. اور اسی طرح 20 وسائل ہمارے گھروں میں مل جائیں گے. اگر آپ دیکھیں, اگر صرف صحیح سچے اس سے کہیں کہ بھئی چکوال والوں, جس کے گھر میں جو چیز زائد پڑی ہے, جو اس کے کام کی نہیں ہے, ابھی استعمال نہیں کر رہا ہے, صرف اس امید سے پڑی ہے کہ کبھی کام آ جائے گی, تمام چیزیں نکال دیں اور باہر رکھیں تو ایک اور شہر جو ہے نا وہ بس جائے گا. جن کے پاس گھر زائد ہیں, جن کے پاس دوسری چیزیں زائد ہیں, جن کے پاس پتہ نہیں کتنی چیزیں زائد ہیں. ہاں وہ شاہ ایران فوت ہوا نا ادھر, یعنی فوت ہوا کیا, ادھر سے ملک سے نکالا, باہر جا کے فوت ہو گیا. تو 5-6 سال کے بعد اس کی جو بیوہ تھی اس کے حوالے سے ایک رپورٹ لگی ہوئی تھی کہ انٹرویو اس کا تھا کہ بس آپ بیچاری, میں بہت مشکل میں ہوں, اوکھے نے, بس آپ یہی دیکھ لیں, کم اب میرے صرف 300 جوڑے رہ گئے جوتوں کے. ہاں صرف 300 جوڑے رہ گئے. آپ دیکھیں, یہ دن بھی میں نے دیکھنے تھے. ہاں اپنے زمانے میں اس کے کتنے ہوں گے خدا کی پناہ ہے. وہ اب جب کہ شاہ 5 سال ہو گئے, مر گیا, وہ اقتدار سے ختم ہو گیا ہے, اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے رہنے کے لیے, کبھی پیرس, کبھی لندن, کبھی نیو یارک, کبھی دوسرے ملکوں میں. تو وہ بیچاری آج یہ اس حالت میں پہنچ گئی کہ اس کے صرف 300 جوڑے رہ گئے. ہاں یہ لوگوں کا حال ہے. تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیا کریں, اس میں شیئر کریں جہاں آپ کی ضرورت, کم از کم وہ چیزیں جو ضرورت نہیں ہو. اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا, اور آپ نے اس کو استعمال کر لیا ہے, یعنی استعمال کر کے, جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے استعمال ہونے کے بعد کسی کام کا نہیں ہوتا ہے, آپ نے اپنے وسائل استعمال کر کے ضائع کر دیے, اب وہ کسی کام کے نہیں ہیں. کوئی کہے ممکن ہے واستمتعتم بہا کا مطلب ہے کوئی کہے کہ میں تو زمینیں چھوڑ کے آیا تھا, میں نے تو استعمال ہی نہیں کیے, میں تو اپنی جگہیں چھوڑ کے آیا تھا, میں اپنے وہ اتنے چیزیں فنڈ جو ہے نا وہ میرے بینک میں کھڑا تھا, میرے بچے استعمال کریں گے. تو کہا جائے گا وہ آپ کے سمجھے استعمال شدہ ہیں, آپ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اگر ان کو یوز کرنا تھا تو اس وقت یوز کرتے تھے, اور آپ نے تو ضائع کر ہی دیے ہیں. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ, آج ذلت کا عذاب ملے گا. وجہ کیا ہے, بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, بغیر حق کو سمجھیں. بغیر حق کا مطلب ہے جو حقیقت نہیں ہے, خیالی دنیا ہے, خیالی دنیا ہے. کچھ دنوں کی ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں, جبکہ کچھ دنوں کی بات ہے. افسر کا یہ ٹائٹل کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا, وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ, اور انہی وسائل کی وجہ سے فسق کرتے تھے.
فسق، یہ وہ جو بات ہے پہلے میں نے عرض کی ہے کہ وسائل والے بندے کے پاس گناہ میں گرنے کے چانس کیا ہوتے ہیں؟ جو گناہ والا، جو وسائل والا بندہ ہوتا ہے وہ تو یوں سمجھتا ہے کہ اس کے لیے جگہ بہت کھلی ہے، جبکہ اس کے لیے جگہ بہت کم ہوتی ہے. اس کی یہ جو پل ہے، پل صراط، وہ اس کی پتلی ہے. جو وسائل والا بندہ ہے اس کی پل صراط بہت باریک ہوتی جاتی ہے. جتنے وسائل زیادہ اتنی پل صراط باریک ہوتی جاتی ہے. جس کے وسائل کم اس کے پاس کھلا راستہ پڑا ہوتا ہے، اس کے پاس صراط مستقیم پر جانے کے لیے بڑی کھل ہوتی ہے، وہ تو جا سکتا ہے. اس کو کوئی چیز ادھر ادھر ورگلا نہیں رہی ہے، کوئی چیز اس کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وسائل ہی نہیں ہے. جب وسائل نہیں ہے تو بندے نے گناہ کے لیے اور خرابی کے لیے اور ادھر ادھر کرنے کے لیے سوچنا کتنا ہے. سوچ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے پاس وہ کام کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ وسائل ہوتے ہیں. بس وسائل انسان کے راستے کو تنگ کر دیتے ہیں، خدائی راستہ اس کا بہت تنگ ہو جاتا ہے. اس راستے پہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. خدائی راستے پہ چلنا وسائل والے بندے کا کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک کم وسائل والے بندے کا وہ تو کھلا ہے، اس کے پاس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں، اس کے پاس 20 جوڑوں کا حساب اس نے نہیں دینا ہے، 100 جوڑوں کا حساب اس نے نہیں دینا ہے. ایک ہی جوڑا ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں، خدا کریم انشاءاللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.